بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ جس طرح سے لوگ اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹونکس، سیرپ اور قوت لانے والی دوائیں کھاتے ہیں، میرا جسم مضبوط ہو جائے، جسم تگڑا ہو جائے، جسم طاقتور ہو جائے، جسم کی کمزوری دور ہو جائے، اسی طرح سے روح کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ جسم کو تگڑا کرنے کی ٹونک، اس کی دوائیاں، اس کی سیرپ، اس کے خوراک الگ ہے، اور روح کو تگڑا بنانے کی جو کہیے سیرپ کہی ہے، خوراک کہی ہے، غذا کہی، جو بھی وہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے انسان کی روح تکڑی اور مضبوط ہوتی ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے تو وہ اللہ کرنے کی طرف زیادہ چلتی ہے، اور برائیاں اس کے اوپر حاوی نہیں آ پاتی، برائیاں اس پر حاوی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کا ذکر، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، یہ ہمہ وقتی ایک ایسا عمل ہے مومن کے لیے کہ جس میں کوئی بھی تساہل کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی بھی تساہل کی گنجائش نہیں۔ جو ذاکرین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو درود والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، جو اللہ کثرت سے کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے بہت جلد، بہت کم وقت میں یہ اللہ رب العزت کا قرب پا لیتے ہیں۔ جو اللہ کرنے والے لوگ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت جلد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی روح جہاں ایک طرف مزکہ و مشفع ہو گئی ہوتی ہے، وہیں یہ کہ ان کی روح قوی بھی ہو گئی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے سے، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود السلام کے ذریعے سے ان کی روح مضبوط ہو گئی ہوتی ہے۔ اب ان کی روح کے اوپر کوئی شیطانی چیزیں اور نفسانی خواہشات اور اللہ سے دور ہونے کے جذبے، اللہ سے دور کرنے والی باتیں اور ان کے شرور، ان کے اشرار وہ غالب نہیں آ پاتے۔ کیوں نہیں غالب آ پاتے؟ بھائی ایک کمزور چیز ہے اور ایک طاقتور چیز ہے، ایک کمزور پہلوان ہے اور ایک طاقتور پہلوان ہے، تو کمزور پہلوان طاقتور پہلوان پر کیسے غالب آئے گا؟ بلکہ جو طاقتور انسان ہے، وہ طاقتور پہلوان، وہ کمزور آدمی کی پٹائی چھتائی کر کے اس کو بھگا اور دے گا میدان سے، بھاگ یہاں سے۔ ایسے ہی روح کا مسئلہ ہے، جب ذکر الہی و رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب روح کو مضبوط کر لیا گیا، جب روح مضبوط ہو گئی، تو اب شیطان اور شیطانی حربیں، نفس اور نفسانی حربیں قریب بھی آنا چاہیں گے تو روح ان کو قریب آنے نہیں دے گی، یعنی روح انہیں ایسے ہی مار کر بھگا دے گی جیسے قوی پہلوان کمزور پہلوان کو مار کر بھگا دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مومن کے لیے ایک ایسی سوغات ہے جو ہمہ وقتی چیز ہے، جو ہمہ وقتی نعمت ہے، جس میں کسی بھی وقت میں چھٹی نہیں ہے، اور جب ذکر سرایت کر جاتا ہے، دلوں میں سرایت کر جاتا ہے، ذہن پر جب نقش ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کا ذکر، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب رچ بس جاتا ہے، تو انسان سو بھی رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی سانسوں سے بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہی جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سو رہا ہے، اور حقیقتاً بھی وہ سو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جب کروٹیں لیتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا ہے۔ میں نے سنایا ہوگا آپ کو کبھی، حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا، کسی خادم سے کہا، یہ کوئی اللہ والے
یہ کوئی اللہ والے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کوئی اللہ والے؟ خادم نے کہا بھائی جب یہ سو جائے نا جب آنا، جب یہ سو جائیں جب آنا، جب یہ سو جائیں جب آنا، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب جب وہ سوئے تو وہ شاید وہ معترض نہیں تھا، شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی اللہ والے ہیں، یا پھر وہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خادم نے کہا کہ جب حضرت سو جائیں جب آنا، اتنے بجے سوئیں گے اس وقت آنا۔ وہ شخص تھا تو تلاش میں جانو تو صحیح کس طرح کے اللہ والے۔ وہ اس درمیان میں خادم محترم کے پاس پہنچ گیا، اور خادم صاحب کے پاس جب خادم کے پاس پہنچا، خادم اس شخص کو ان بزرگ کے پاس لے گئے تو وہ اندر سو رہے تھے، وہ سو رہے تھے، لیکن ان کی سانسوں کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، سوتے ہوئے اللہ والے کے سانسوں کے ساتھ اللہ کا نام جاری ہو رہا تھا۔ کہا چلو، خاموشی سے کہا کہ واپس چلو۔ باہر نکلے، پوچھا بول کیا کہتا ہے، کہ ہاں بھائی میں نے مان لیا وہ اللہ والے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ سوئیں گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، بیدار ہوں گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنا، یہ اپنی پہچان بناؤ، یہ اپنا شیوا بناؤ، یہ اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، یہ اپنا صبح و شام بناؤ، یہ اپنی دن اور رات بناؤ، یہ اپنی خوشی اور غم بناؤ۔ گھر میں میت ہو گئی ہے، اللہ کا ذکر کم نہ ہو۔ گھر میں شادی ہے، اللہ کا ذکر کم نہ ہو، بلکہ آج تو اور بھی زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا دن ہے کہ آج شادی کا دن ہے، ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے، تو آج تو اور بھی زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ جس رب نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے اس کا ذکر بھلا کم کیوں کرو۔ جس گھر میں میت ہو گئی ہے، آج تو اور بھی زیادہ ذکر کرنے کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے گھر میں، آج ہمارا گھر، ہم سمجھتے تھے ہمارا گھر ملک الموت کی رسائی سے محفوظ ہے، لیکن آج یہ راز ہم پر آشکار ہو گیا ہے کہ ہمارا گھر ملک الموت کی رسائی سے محفوظ نہیں ہے۔ ملک الموت کی رسائی ہمارے گھر تک بھی ہے۔ دیکھو آج اس کو لے کر گیا ہے، کسی دن مجھے بھی لینے آ جائے گا۔ تو اب سے تو اور بھی زیادہ ذکر اللہ شروع ہونا چاہیے، اب تو اور بھی زیادہ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہونا چاہیے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کثرت سے درود اور سلام بھیجو کہ لوگ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیوانہ کہنے لگے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے، ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا اللہ کے ذکر میں، یہ تو دیوانہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں۔ اتنی کثرت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، جب جا کر دل مزکہ و مشفع ہوگا، جب جا کر دل کا تزکیہ و تصفیہ ہوگا، جب جا کر روح مضبوط ہوگی، تب جا کر نفس مغلوب اور روح غالب آئے گی، تب جا کر روح غالب آئے گی، تب جا کر شیطان اور شیطانی حربیں، نفس اور نفسانی حربیں مغلوب ہوں گے، تب جا کر روح غالب آئے گی، تب جا کر روح غالب آئے گی۔ اس لیے عزیزو، اس کی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ہمہ وقتی ذکر اللہ و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں گزرے گا جس لمحے میں ہم یا تو اللہ کا ذکر یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کر رہے ہوں، ایسا کوئی لمحہ انشاءاللہ ہم نہیں گزاریں گے۔ اس کی نیت کرو، اس کی نیت کرو۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کی نسلوں کو اور ساری امت کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، یہ نعمت عطا فرمائے، ہمارے اس درس کو ساری امت تک پہنچائے۔ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔